پیر حافظ حسن علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نور خوارق حیدری زیر بحث ہے، اور اس کا ہر ایک صفحہ جھوٹ اور کذب بیانی کا شاہکار ہے۔ آج ان کا شجرہ نسب پھر زیر بحث لاتے ہیں اور اسی کتاب سے ان کا ماچھی سے گیلانی بننے کا سفر دوبارہ طے کرتے ہیں کہ ان کی اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے۔ یہ حضرت جتنا جھوٹ اس کتاب میں لکھ کے گئے ہیں اور جتنا کفر و شرک بیان کر کے گئے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اسی کا ثمر ہے کہ اللہ ان کو رسوا کر رہا ہے۔ اسی کتاب سے ثبوت نکال کے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور پھر حدیقۃ الزہراء کو بھی ملا کے آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ میرے جو ناقدین ہیں، جو مخالف ہیں، میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں کہ میری ویڈیو وہ سب سے زیادہ غور سے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوائنٹ نوٹ کرنے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ بھونکنے والے کتے ان کو جواب لکھ کے دیا جاتا ہے اور انہوں نے پھر بھونکنا ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی اور نہ کسی بات کا جواب ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ ان کے مرد و زن بیٹھ کر میری تقاریر سنتے ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ ان کے اپنے گھروں میں اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں، اس نظام سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کے 8-10 شوربہ پینے والے، ہڈیاں چوننے والے، وہ بس ساتھ رہ گئے ہیں اور درخواستیں اٹھا کے پھرتے ہیں کہ جی فلاں شیڈول لگا دو اور فلاں کر دو اور پابندی لگ جائے اس پہ کسی طریقے۔ تو آپ ثابت کرو کہ میری کوئی بات جھوٹی ہے۔ کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے جس کے تحت اللہ کے قرآن پہ پابندی لگ سکے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ پابندی لگ سکے؟ پھر تو بھائی قیامت آ جائے گی۔ یہ آپ کا وہم ہے۔ کسی انتشار کا خطرہ نہیں، اس گردوارے کے کاروبار کو خطرہ ہے اور آپ کی ہڈی کو خطرہ ہے۔ اور جتنے لوگوں نے اور جن لوگوں نے بغیر عقل کے، بغیر دلیل کے، بغیر سمجھ کے محض اسلام دشمنی میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی مخالفت کی ہے اپنی جہالت کے باعث، وہ ابو جہل کی قوم، ان کے لیے وہ ویل چیئر والے بابا جی جو بد دعا فرماتے ہوتے تھے، وہ بالکل فٹ آتی ہے کہ اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا وممزقہم شرا ممزقہ والواقع الرعب فی قلوبہم واشتت شملہم۔ اے اللہ انہاں نو سیاਣ لے، انہاں نو گن لے، انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ماری، انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ہلاک فرما، اور انہاں دے وچوں ہک بھی نہ چھوڑے، اور انہاں نو تباہ کن برائی دے نال چیر کے رکھ دے، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال کے ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور الحمدللہ انہاں چوں کسے دے گھر سکون نہیں، اور جدوں تواڈے سامنے آویں تے انہاں دے چہرے ویکھے کرو غور نال، جتھے تانوں ملن کہ اے اللہ اور دے رسول دے فرمان دی مخالفت کرن والےاں دا حال کی ہو رہا، انہاں دے چہرے تے کتنا نور پے رہا، کتنی نور دی برسات ہو رہی ہے۔ اگر تے نور کالا تے بالکل تباہی پھیری آنا تے چٹا تے اے کوئی نہ، انہاں دے چہرے در تک ہی وحشت آنی ہے، اور کسے دے گھر بحمد اللہ تعالی نہ سکون ہے، نہ عزت ہے اور نہ ہوسی۔ میرے سائیں بڑے تکڑے ہیں، میرے تے اللہ اور دے رسول دا کرم ہے، بحمد اللہ تعالی ہن تک وسائل ہون دے باوجود میں کوئی سفارش نہیں کی تھی، صرف اللہ اور دے رسول دا کرم ہے، حضور دا دست شفقت ہے۔ تسی قتل دیاں دھمکیاں دیوائیاں، وہ میرے کو ریکارڈ پئیاں اس بدبختیاں کہ جی میرے مرشد صاحب فلانے غلام حسن صاحب دا حکم ہے میں بالکل راشن تے ڈھیر لا دینے، اور سب تو اگے اگے نسدا وہی نظر آیا، 3 منجیاں ٹپدا آیا، انہوں یاد ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہک وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتا۔ میری زندگی اور موت دے مالک تسی مشرک نہیں، تسی زناکار بدکار نہیں، میری زندگی اور موت دا مالک میرا اللہ۔ جدوں ادا امر ہویا تو میں مر ویسا، اور میرے مرن نال بھی یا زندہ رہن نال تو کوئی فرق نہیں پونا۔ the damage has been done، تہاڈا کام ہو گیا، تہاڈی منجی ٹھک گئی ہے۔ اگر میں ماریا بھی گیا تے کیا میں حسین ابن علی کو لو وڈاں؟ ادا باپ تے علی ابن ابی طالب ہے تے میرا باپ ادا نوکر، میں قید ہی سٹیا جاواں؟ کیا میں علی زین العابدین کو لو وڈاں؟ حضور دے خانوادے دیاں پاک بیبییاں بھی قیداں بھگتیاں، کیا میں وڈی ماں دا پتر ہاں؟ میری ماں انہاں دی نوکرانی اس دین متین واسطے، اس اللہ دی توحید واسطے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنت ادا کرساں، لیکن تسان میں چھوڑن نہیں لگا۔ تسی کیا سمجھدے ہو کہ تہاڈیاں ہڈیاں چوڑن والے اور تساں شمر دی اولاد میری زندگی اور موت دے مالک ہو، لیکن تساں ایک کفر و شرک پھیلا کے
جیڑا اپنی روزی روٹی دا انتظام کیتا اے ہن انشاءاللہ برباد ہو کے راسی. کسے غلط فہمی نہ رہنا. جب کم و بیش 2 سال پہلے میں نے پہلی اذان دی تو میں اکیلا تھا، لیکن حق کی آواز ثبوتوں کے ساتھ جب سب کے کانوں پہ پہنچی تو ایک ایک کر کے ساتھی شامل ہوتے گئے اور کارواں بنتا گیا. میں سلام کرنا ان ماما بہنوں جنہاں نے اس گردوارے پلیت تے جانا چھوڑ دیتا سوائے چند جالوں تو، اور یہ ہن ویران پیا. تویزاں دے اڈے بند ہو گئے، زیورات چور پیرنی دے کاروبار دا ختم ہو گیا. ہن جناب ایک ایک کر کے ہسپتالاں داخل ہو رہے ہیں. ہن انہاں دا واحد سارا ہسپتال ہے کہ جی پیر صاحب ہسپتال داخل ہیں تے مائی صاحب شہر لاہور چو چندہ کٹھا فرما رہی ہیں علاج واسطے. لوکاں دے زیورات لٹن دا سلسلہ بند ہو چکا. گردوارہ پلیت ویران، جیدی قبر تے بکریاں چڑھ کے مترینیاں او دا آلو کیما پکھینے ہے او شہر چاہ کے ونڈینے وتے ہیں. اور وڈے عرس پلیت دا تس حال ویکھ لیا کہ جنہاں شربت دیا کی کھوکھے لایا ہے انہاں کول برف جو کہ پیسے نہیں بن سکے. او ویرانی تسا خود ویکھ لئیے، ملاحظہ فرما لئیے. اور میں سلام کرنا لیا بکھر اور علاقہ تھالا لینو جنہاں اپنی عزتاں بچانے ہوئے انہاں دا بائیکاٹ کیتا، انہاں دی حقیقت جاندے ہوئے انہاں دے کول آنا بند کر دیتا. کلور کوٹ اور ڈیلی کراس دے ایریے چونکہ شاید پڑھے لکھے لوکاں دی کمی ہے، لیکن اتنی کمی بھی نہیں ہے. چاندنی چوک وغیرہ نواں جنڈالا اس ایریے چو جڑے انہاں دے نال وابستگان ہے انہاں چو کئی لوکاں رابطہ کیتا تے او نوجوان جڑے پڑھے لکھے مہربانی کر کے جنہاں کول موبائل فون دی سہولت نہیں یا میرا پیغام اتھوں تک نہیں پہنچ رہا اور وہ اپنی جہالت دی وجہ تو لا علمی دی وجہ تو جہالت نہ آدھا لا علمی دی وجہ تو انہاں دے نال اٹیچن انہاں جا کے میرا پیغام سناؤ، حقیقت تو آگاہ کرو تاکہ اس کفر و شرک دے مرکز دا خاتمہ ہو سکے. تہاڈا تعاون انتہائی درکار ہے اور تسی اللہ اور دے رسول دی رضا دی خاطر اس کار خیر دے وچ اپنا وقت جڑا او صرف کرو. انہاں 2 گردوارے جڑے لیا چ قائم ہے، گیلانی منزل لیا تے غوثیہ منزل، وہ دونوں بحمد اللہ تعالی بربادی دی طرف گامزان ہیں. اتھوں لوگ انہاں چھوڑ کے چلے گئے اور باقاعدگی نال اتھوں میں پیغام وصول ہو رہے ہیں اور وہ لوگ میرا پیغام حق سن رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں. اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا سو اس نے لے لیا. اب چلتے ہیں ان کے شجرہ ناپاک کے آپریشن کی طرف کہ انہوں نے قبلہ حافظ نام نہاد جیلی سید حسن علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا گل کھلائے ہیں. انہوں نے کفر و شرک تو کیا. اب یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری صفحہ نمبر 33. اب یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی مکرم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس کا انگلش میں اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از مرسی فار دا مین کائنڈ، وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اب یہ دیکھیں پیر صاحب کہ پیر امام علی شاہ صاحب کے بارے میں حافظ صاحب لکھ رہے ہیں کہ تمام مخلوق خدا کے لیے آپ کا وجود مسعود رحمت الہی تھا. کوئی دلیل قرآن و حدیث سے کیسے یہ رحمت الہی تھا؟ وہ حضور دی برابری کرے نا کیوں شرم نہیں آنی؟ جنہاں دا صدقہ کھانے ہو، جنہاں دے نام تے لٹیا تساں لوکاں نو، جنہاں دا دین ویچ کے تساں کھادا. دعا جھوٹ صفحہ 9 لکھا ہے کہ پیر امام علی شاہ صاحب اپنے دستے مبارک سے زراعت اور کاشتکاری کا کام کرتے تھے. ہن تسی جھوٹ وکھائے حالانکہ 1865 دا انگریزاں دا بندوبست او دے سارے خانداناں دا ذکر ہے، کفری دے بھی اور جبی دے بھی. نہ کوئی کفری سید تے نہ کوئی جبی. او بھائی کہنی زمین وینے رہن تھے او مزارے دے بھی مزاربت لکھی ہوئی ہوندی ہے. او مزارے نہیں ایک آگے جھوٹ ہون سن. صفحہ 11 پر لکھا ہے کہ حضرت نے کفری چھوڑتے ہوئے اپنے بیل، اپنا جو گھر تھا، جو اثاثہ جات تھے اور زرعی زمین وہ ساری غریبوں میں تقسیم کر دی. اب دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے. 1865 کے بندوبست میں تو ان کی ایک مرلہ زمین نہ کفری میں ہے نہ جبی میں، تو کس کی زمین تقسیم کر کے آئے ہیں؟ سب گڑنتر. اگر کوئی گڑنتر پہ نوبل انعام ملتا، کوئی ایوارڈ ملتا تو حضرت پیر حافظ حسن علی شاہ صاحب کو اس کتاب کے لکھنے پر وہ پہلا ایوارڈ ملتا. پھر اسی صفحہ 11 کے اوپر لکھا ہے کہ آپ کے جبی شریف تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد صاحب حضرت پیر سید احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ حج پہ تشریف لے گئے اور مکہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. یہ اس کتاب میں بھی لکھا ہے اور حدیقت و زارا میں بھی لکھا ہے. یہ خود لکھ کے دے آئے ہیں. یہاں سے اب پیوند کاری ہو رہی ہے شجرہ نسب میں، نقب لگائی جا رہی ہے کہ ثبوت ہی مٹاؤ، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. ثبوت ہی مٹا دو کہ احمد شاہ صاحب مکہ مکرمہ گئے حج کرن تے اوتھے فوت ہو گئے تے اما ہوری
इमाम अली शाह दी वालदा उत्थे फौत हो गईयां कुफरी। हजरत साहब फरमाने पैन कि जी मैं अम्मा दी कबर दी ज़ियारत भी कर आया, मैं तुहानू भी नाल विखाना। अच्छा हुण मैं दसो हदीकत ज़ारा सफ़ा नंबर 364 ते 119 ए कैमरा तुहानू विखा रहा, मैं इदा प्रिंट करके भी ना ला देना कि जी हजरत सैयद अहमद गिलानी शहर बगदाद मुल्क इराक से रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में हिजरत करके हिंदुस्तान तशरीफ लाए और वादी सून के गांव कुफरी में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार की। ए तो आए जी बगदाद शरीफ चो, ठीक हो गया। अम्मा और उत्थे फौत हो गया ते ए अहमद शाह साहब हज ते गया ते उत्थे फौत हो गया ते इमाम अली शाह साहब तो आ गए जबी। ते मैनू ए दसो भाई ए 3 वटे जेड़े विखा रहे हो हर चीज जड़ी जितनी हो गई थी 500 कि ए इमाम अली शाह दे वालिद दी कबर है ते ओ बाबा कह रहा 500 साल पुरानी है, तुसी खुद विखाए सबूत दे तौर ते। अहमद शाह साहब तो फौत हो गए मक्के ते इमाम अली शाह इत्थे ए दादी नू केड़ा मुनस दिती पे उथे। ए हुण पता नहीं मुनासिब न सी गल आखनी, लेकिन वहाबी ये गल आदे पैन कि ए दादी नू केड़ा मुनस दिती पे, एदा नां दसो ए किथों कढिया ने। ओ बगदाद विचों आए अहमद शाह साहब ते ओ फौत हो गए जाके अहमद अली शाह साहब मक्का मुकरमा हज दे दौरान। ए सबूत ए पेवंदकारी ए हजरत साहब दी चालाकी के मुर्दा ही गैब कर दो। और बगदाद दे विच जेड़ा शजरा नसब है वो तुसी अगे हाल वेखी बैठे हो कि ओ फतेह अली शाह ओ फतेह मोहम्मद माची जबी दा ओदा प्यो चिराग अली, उस तो अगे शजरा नसब है चिराग अली ते शेर अली। हालांकि अरबी दे विच दा हरूफ तहजीज हरफ ही कोई नहीं, सारा झूठ। ए जेड़ी अगे तुहानू कहानी दस चुका ए जबी दे विच ही बख्त बरी मछाणी दे घर ए जहूर होया, इमाम अली शाह जमया इत्थे। ए इत्थे ही पैदा होया, इथों दी प्रोडक्ट इथों दी पैदावार है। इन्हां ने अपने सबूतां दे मुताबिक मैं तुहानू इन्हां दी अपनी किताबां चो विखा रहा, कोई खुद नहीं गढ़ के तुहानू दस रहा कि ये सादात नहीं लोगों को फराड लाई बैठे सादात दे नाल रिश्तेदारियां करके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि जेड़ा जिस अपना नसब बदलिया ओदा ठिकाना जहन्नुम है। टोटल झूठ, न इन्हां दी जमीन न काश्तकारी न प्यो दी कबर दा पता। और जालमो खुद झूठ बोल रहे हो। हिकी जा ते कहने हो कि वो हज ते गए ते उत्थे वफात फरमा गए फौत हो गए ते मुड़ कबर कड्डी खले हो। ओए कबर किदी ने ए केड़ा मुनस दिती खले हो, दसो तो सही ना, कोई गल समझाओ। इत्थे कुफरी ते इन्हां दे अपने रिकॉर्ड दे मुताबिक किसी दी कबर बनदी नहीं। ये कहनी कबर कड्डी खले ने, एक सन दसन तो सही ना। सैयद इमाम अली शाह बिन अहमद अली शाह, सुनो जरा गौर ना सुनो, बिन मोहम्मद अली शाह बिन हसन अली शाह बिन महमूद शाह बिन सैयद हसन अली शाह बिन सैयद अब्दुल्ला शाह बिन सैयद। ये हुण हजरत साहब जेड़े फुल के रहने पैन ना, ये जनाब पेशावर दे हिकी गिलानी सादात खानदान दा शजरा जेड़ा चोरी करके पढ़ रहे हैं उस्ताद यासीन पावली दे हथ दा लिखे होया। अगर तुस आप अंदाजा ला लो दोहां ही पासे किताब लिख के होर दिया हदीकत तो ज़ारात विच ते पढ़ के होर सुना रहे हैं ये चोर।